بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اردو ہندی اسٹالوجی پوڈ کاسٹ کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ایپیسوڈ بڑا اہم ایپیسوڈ ہے۔ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں جو اوضاع فلکی یعنی یوگا دریافت کیے جاتے ہیں وہ اتصال سیارگان، پلانٹری کنجیکشنز اور پلانٹری کمبینیشنز آپ کی زندگی میں کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا، اس کی زندگی کیسی گزرے گی، کس عمر میں اسے دولت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، اسے دولت کن ذرائع سے مل سکتی ہے، مالی حالت کیسے اچھی ہو سکتی ہے، کن لوگوں سے فائدہ ہوگا، کس قسم کے لوگوں سے نقصان ہوگا، اور دولت کے نقصان یا دیوالیہ پن کے امکانات کن امور کے سبب پیدا ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں صحت، شادی، تعلیم، بیرون ملک سفر اور قیام، ان تمام معاملات کے بارے میں کسی بھی انسان کے پیدائشی ذائچہ کے اوضاع فلکی یعنی یوگ بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں آپ سب سے پہلے ایک بات سنتے چلیں، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب تو ویدک اسٹرالوجی کے بالکل اپوزٹ ہیں اور اس کے خلاف ہیں، تو یہ آج یوگا پہ بات کیسے کر رہے ہیں اور ویدک اسٹرالوجی کے یوگ کیسے بیان کرنے لگ گئے۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں۔ میرے ویڈیو اس موضوع پہ موجود ہیں، آپ نے یقیناً دیکھے ہیں۔ میں نے متعدد مرتبہ یہ بتایا، یہ ثابت کیا کہ ہندی ویدک انڈین اسٹرالوجی در حقیقت اہل عرب اور اہل فارس کی اسٹرالوجی کا ہی چربہ ہے۔ اس کے بین ثبوت ویکیپیڈیا پہ موجود ہیں۔ تو نہایت اختصار کے ساتھ یہ بات کر کے اپنے مطلب کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں گے، اسے سماعت کریں گے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اتصال سیارگان پہ سب سے قدیم کتاب اہل اسلام نے ہی لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام الاحکام علی قرانات الکواکب ہے، جس کے مؤلف ابی معشر جعفر ابن محمد منجم البلخی ہیں، جو 272 ہجری میں انہوں نے کتاب تحریر فرمائی، یعنی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے۔ اور ویکیپیڈیا پہ بھی آپ اس کی تسلی تشفی کر سکتے ہیں کہ آج کل جو اہل ہنود کے جیوتش یوگا ہیں یا ویدک یوگا ہیں جنہیں وہ بیان کرتے ہیں، یہ سب کے سب اتصال سیارگان اوضاع فلکی مسلم اسٹرالوجرز نے دریافت کیے۔ اتصال سیارگان بڑا اہم قانون ہے جسے تاجک جیوتش بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ کو غزنی کے بادشاہوں کی سرپرستی ملی، سمرقند، بخارا، تاجکستان کے علماء نجوم نے اسے مرتب کیا اور اہل ہند کو منتقل کیا۔ ان کا سنسکرت زبان میں ترجمہ ایک ہندو اسٹرالوجر نیل کنٹھ نے کیا، جو تاجک نیل کنٹھی کہلاتا ہے، اور اس کا ترجمہ سورداس نے بھی کیا، وہ تاجک سورداسی کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے جتنی بھی اصطلاحیں آج کل کے ویدک اسٹرالوجی میں، انڈین اسٹرالوجی میں، جوتش میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کے نام عربی یا فارسی ہیں، اور آج تک نریانہ سسٹم یعنی ہندی نجوم پہ لکھی ہوئی کتابوں میں یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دوں۔ اتصال جو اس طریقہ سے استعمال ہوتے ہیں بنیادی طور پہ 14 ہیں، جن کے عربی نام در حقیقت منقلب ہو کے ہندوؤں کے ہاں آئے، جو اوضاع فلکی جوگ، یوگ یا دلیل کہلائے۔ مثال کے طور پہ دلیل اتصال، جس کا نام ہندوؤں نے اتشال یوگ رکھ لیا، تو اتصال کو بگاڑ کے اتشال یوگ بنا دیا۔ اسی طرح دلیل انصراف کا نام سیدھا سیدھا انصراف یوگ ہے۔ دلیل نقل نور کا نام نقط یوگ ہے، یعنی نقل نور کو نقط یوگ بنا دیا۔ دلیل جمع نور کو جمعیہ یوگ بنا دیا۔ دلیل منع نور کو مرد یوگ بنا دیا۔ دلیل قبور نور کو کمبول یوگ بنا دیا۔ دلیل غیر مقبول نور کو غیر قبول یوگ قرار دیا۔ دلیل خالی و سیر کو کھلا سر یوگ۔ دلیل رد نور کو ردی یوگ۔ دلیل رفع قوت کو رودخان یوگ۔ دلیل غیر تدبیر کو دوت تھوت تمبیر یوگ۔ دلیل تدبیر کو تمبیر یوگ۔ دلیل قوت کو کوتھ یوگ، اور دلیل دروف کو دروف یوگ قرار دے دیا۔
تو ان 14 کے 14 اصولوں کے اثرات ابھر کے سامنے آئے اور حد اتصال کے بعد ان کی جو حدود مقرر کی گئیں اور ان کے درجات و دقائے اور ان کے کمبینیشن سے مزید یوگ دریافت کیے گئے جو 3000 کے قریب ہیں. یہ خشک سی بات بطور ثبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب آمدم برسر مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ویدک علم نجوم میں یوگ پہ بڑی بات کی جاتی ہے. یوگ اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ ہمارے مسلم منجمین کا ایک عظیم زرعی کارنامہ ہے. اس پہ میں چاہوں تو بڑے لمبے چوڑے ویڈیو بنا سکتا ہوں، بہت سی کتابوں کے ریفرنسز دے سکتا ہوں، ویکیپیڈیا اور اہل یونان کی تحقیقات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس کا یہ موقع محل نہیں ہے اور میں آپ کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ بلا وجہ اپنے ویڈیو کو طوالت دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنا ویدک چارٹ بنواتے ہیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ضرور مل جائے گا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں کون کون سے کواکب کے کمبینیشنز ہیں، ان کے یوگ کون سے ہیں. یہ ذائچہ پیدائش کا ایک بہت بڑا الگ سے چیپٹر ہے. بعض لوگ اپنی زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے، اور جب کامیاب نہیں ہوتے تو وہ ایسے وقت کو تلاش کرتے ہیں، چونکہ احادیث بھی اس بات کو واضح طور پہ بیان کرتی ہیں کہ کل امر مرہون بزمانی ہی، ہر کام کا ایک زمانہ اور ایک وقت مقرر کیا گیا ہے. کل امر مرہون باوقاتی ہا، ہر کام کے کچھ اوقات مقرر کیے گئے ہیں. کامیابی کا ایک وقت ہے، ناکامی کا ایک وقت ہے. تو انسان معمولی سی کوشش سے دولت کے انبار لگا سکتا ہے اور اس کی زندگی میں سکھ اور آسانی بھی آ سکتی ہے. انسان کی قسمت اگر اسے یاد کرے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت اور روحانی تدبیر سے انسان اپنی قسمت کو مزید بہتر کر سکتا ہے، سنوار سکتا ہے. یہاں میں ایک مثال پیش کرتا چلوں کہ کسی بھی انسان کے پیدائشی ذائچہ میں مشتری ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور کسی بھی انسان کے پیدائشی ذائچہ کا دوسرا اور 10واں گھر اس کی قسمت کے معاملات اور اس کے مالی معاملات کو کافی حد تک طے کرتا ہے. 9ویں گھر کا مالک اگر حبوط میں ہے، وبال میں ہے، یا ناقص برج میں پڑا ہوا ہے یا غروب ہے تو ایسے شخص کی زندگی بھر قسمت نہیں کھلتی. اس کے حل موجود ہیں، اس کی ریمیڈیز موجود ہیں، اس کے تدارک موجود ہیں. رکاوٹیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ تالے برج سرطان میں 9ویں گھر کا مالک مشتری برج جدی میں ہے تو ایسے شخص کی 16 سال تک قسمت نہیں کھلتی. اب کسی بھی انسان کی بدبختی کا سبب جو آسمان پہ نقشہ کھینچا گیا ہے اس کی پیدائش کے وقت، وہ یہ بتائے گا، اور یہ یوگا اس حوالے سے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کے پیدائشی ذائچہ میں یرم یوگ ہوتا ہے وہ 5 سال کی عمر سے ہی دولت مند ہو جاتے ہیں، ان کی قسمت کھل جاتی ہے. جن کے پیدائشی ذائچہ میں گول یوگ ہوتا ہے ان کی قسمت 7 سال کی عمر میں چمک جاتی ہے. جن کی قسمت میں ناگ یوگ ہوتا ہے تو اس یوگ کے اثر سے 8ویں سال دولت مند ہو جاتے ہیں. تاڑیکا یوگ ہونے کی صورت میں 12ویں سال ان کی قسمت کھل جاتی ہے، اور چندر یوگ ہونے کی وجہ سے 13ویں سال ان کی قسمت کھل جاتی ہے. گندرو یوگ ہو تو 14ویں سال میں ان کی قسمت کھل جاتی ہے. وینا یوگ ہو تو 15 سال کی عمر میں قسمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان ترقی کرتا ہے، دولت مند ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سے یوگ ہیں، گو یوگ ہے، رجو یوگ ہے. پھر کسی بھی معاملہ میں، کسی بھی شعبہ میں، کسی بھی علمی صلاحیت اور قابلیت کے میدان میں ہر قسم کے یوگ تقریباً 300 بڑے یوگ ہیں، اور ان کی آگے تقسیم بھی تقسیم در تقسیم بہت سے یوگاز بنائے گئے ہیں اور اس پہ تحقیقات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے پیدائشی ذائچہ سے ان یوگا کو دریافت کر کے اس کے بارے میں بہترین رہنمائی کی جا سکتی ہے. یہ اسٹرالوجی کا ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ سسٹم ہے. یہ اوضاع فلکی اتصالی علم نجوم ہے، کمبینیشنز آف سٹار ہیں. اس پہ ہمارے ویسٹرن اسٹرالوجر نے بڑا کام کیا ہے، مسلم اسٹرالوجر نے بڑا کام کیا ہے. اگر آپ اس حوالہ سے اوضاع فلکی کی روشنی میں ہماری رہنمائی اور ہماری مدد لینا چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے نمبر پہ میرے اسسٹنٹ کامران سے بات کر سکتے ہیں. آپ کا ذائچہ، آپ کے اوضاع، آپ کی زندگی میں بہت سی محرومیوں کا ازالہ کرنے کا ایک راہ دکھانے میں مفید اور مددگار ثابت ہوگا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. مفتی محمد عمران حیدری رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.